میرا شکریہ ادا مت کرو. تمہاری محبت اور تمہاری عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اور تم یہ بات مت بھولنا کہ تمہیں میری طرف پلٹ کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب پلٹنا ہے. اس بات کو نہ بھولنا. اور فرمان ہے کلام مبین میں کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی عبادت کو فرض قرار دیا کہ تم میری عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کتنی عظیم شان. اور اس مقام پر رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح عبادت کو تم لازم پکڑتے ہو، اسی طریقے سے وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے حسن سلوک کو بھی لازم پکڑو. اللہ نے اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ حقوق العباد میں بیان فرمایا تو اللہ نے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا. اللہ نے اپنی بندگی کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا. آپ کے دماغ میں اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ عبادت کے لیے جس طریقے سے بندوں کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، عاجزانہ شان ہوتی ہے، جس طریقے سے کیفیت ہوتی ہے، جب والدین کے حسن سلوک کی بات آ جائے بندوں میں وہ عاجزی اور بندگی کی ویسے شان ہونی چاہیے، ویسا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بندگی والدین کی خدمت سے ادا ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت والدین کے حسن سلوک سے ادا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دیدار سے، ان کے زیارت سے اللہ تعالی ہمیں اپنا اجر عطا فرما رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رب تعالی کی طرف سے رسول اللہ نے فرمایا کہ رضا اللہ ما رضا الوالدین وسخط اللہ ما سخط الوالدین. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالی راضی ہوتا ہے والدین کو راضی کرنے سے، بلکہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ والدین کے رضا کے ساتھ خدا کی رضا ہے، ان کے ناراضگی کے ساتھ خدا کی ناراضگی ہے. مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی رحمت جلوہ گر ہے. تم یہاں پر اپنے والدین کو راضی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمتوں سے راضی کرتا ہے. ساتھ ساتھ والدین راضی، ساتھ ساتھ خدا راضی. اگر ساتھ ساتھ والدین ناراض تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض. قرآن نے کتنا بڑا جملہ کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. میں بتانا چاہتا ہوں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شعب الایمان میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہے. حضرت حارثہ بن نعمان جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں نے قرآن پاک کی مسحور کن تلاوت کی آواز سنی، بڑی لطیف آواز، بڑی پیاری آواز سنی تو میں نے کان لگا دیا، میں نے دل لگا دیا کہ دیکھو کون ہے. پتا چلا حارثہ بن نعمان ہے جو جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ حارثہ بن نعمان کو یہ مقام کیسے ملا، یہ عظمت کیسے ملی کہ جنت میں ان کے کلام مبین کے تلاوت کی خوشبو سمجھ میں آتی ہے، وہ خوشبو پھیلی ہوتی ہے. پھر آپ جواب دیتے ہیں سنو یہ کرامت ہے، یہ اعزاز ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. چونکہ ان کی ماں زندہ تھی اور انہوں نے جو اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو بلند فرما دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. والدین کے ساتھ احسان کا مطلب احسان جتلانا نہیں، یا احسان کا مطلب ہم کوئی احسان نہیں کر رہے. احسان کا مطلب حسن سلوک کرنا، احسان کا مطلب ان کے ساتھ بھلائی کرنا. وبالوالدین احسانا، اور قرآن نے کہا ہے ان اللہ یحب المحسنین. اگر تم احسان کرو گے، بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا.
تم احسان کرو، تم بھلائی کرو، پھر تم اللہ کی محبت کے مستحق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز کے مستحق، عزت کے مستحق۔ میرے لوگوں یہ بھی سنیے کہ فرمان خدا بندی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ یہ والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیوں حسن سلوک کرنا؟ کیونکہ یہی حسن سلوک تم کو پلٹ کے ملے گا، تم کو اپنی اولاد سے پلٹ کے ملے گا، اپنے بچوں سے پلٹ کے ملے گا۔ پہلے تم یہ سمجھو کہ تم کو اپنی اولاد سے کتنی عزت چاہیے، تم کو اپنی اولاد سے کتنا حسن سلوک چاہیے، کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم۔ میرے آقا نے فرمایا تم اپنے بچوں کے ساتھ، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس طریقے سے حسن سلوک کرو جیسا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم جس طریقے سے اپنی اولاد سے عزت چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ تم جس طریقے سے اپنے بچوں سے تم عزت اور احترام، لب و لہجے میں تواضع اور انکساری چاہتے ہو، تم بھی اپنے ماں باپ کے سامنے میں وہی تواضع رکھو، وہی انکساری پیدا کرو۔ جس وقت تم اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کی زبان استعمال کرو گے تو تمہاری اولاد کی زبان میں اللہ عاجزی بھر دے گا، اللہ عزت بھر دے گا۔ گویا تم کو جو اپنی اولاد سے پھل چاہیے، تم وہی اپنے والدین کے ساتھ کام کرنا، وہی سلوک اپنے والدین کے ساتھ وہی سلوک روا رکھنا، کیونکہ تم اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد کی صورت میں ویسا ہی پھل ملے گا، ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ حسن سلوک کے حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرے لوگوں، آپ کے والدین آپ کے لیے درازی عمر کے سبب ہے، آپ کے والدین آپ کے لیے برکت رزق کے سبب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احب، جس کسی نے یہ چاہا کہ ان یمد اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فی عمرہ، اس کی عمر میں درازی پیدا کر دے، وہ یزید فی رزقہ، اور اس کے رزق میں اللہ زیادتی پیدا کر دے۔ جو بھی چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، جو بھی چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کو راضی کرے، اللہ اس کا رزق بھی بڑھائے گا، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عرفان احمد صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حق ہے وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا، جو قرض ہے وہ کبھی نہیں ادا ہو سکتا، مگر ہاں کم از کم اپنے اعمال سے انہیں ناراض مت ہونے دینا۔ قرآن کہتا ہے جس وقت اما یبلغن عندک الکبر، آپ کے سامنے میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے والد اور والدہ دونوں پہنچ جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک، یعنی صرف باپ پہنچے بڑھاپے کو یا صرف ماں پہنچے بڑھاپے کو، بڑھاپے کو فلا تقل لہما اف، تو کبھی ان کے سامنے میں اوہ تک مت کہنا، اوف تک مت کہنا، تکلیف کا اظہار مت کرنا، کیونکہ تمہارے اظہار تکلیف کے اس چھوٹے لفظ سے بھی قرآن نے منع وارد کر دیا کہ تکلیف دینے کے لیے سب سے چھوٹا لفظ ہے اوہ، تکلیف کے اظہار کے لیے سب سے چھوٹا لفظ ہے اوہ۔ قرآن نے کہا تم اسے بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی کو جوش آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تکلیف کے اظہار یا اظہار علم کے بیان کے لیے، اس اپنی تکلیف کو ایکسپریس کرنے کے لیے اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اسے بھی منع وارد کر دیتا اور کہتا کہ تم کسی بھی لفظ اور کسی بھی قیمت سے تم اپنے والدین کو ناراض کبھی نہیں کر سکتے۔
واہ سبحان اللہ سبحان لا تقل لہما اف، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کو کبھی بھی اف بھی کہنے سے منع کیا. یہ اف کیا چیز ہے، یہ اف کیا چیز ہے؟ تو اس کے حوالے سے حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس بات کو بیان کیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے اولم نعمرہ ننکسہ، کہ جب ہم کسی کو عمر دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، تو اس کو ہم دوبارہ پلٹا دیتے ہیں. ایک بچہ عام طور سے مچھر بھی اگر اسے کاٹتا ہے، مکھی بھی اگر اس کے اوپر پھٹکتی ہے تو وہ مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ مچھر نہیں اڑا سکتا. حالات بدلتے ہیں. قرآن کہتا ہے ننکسہ، ہم حالات جب پلٹاتے ہیں تو پھر وہ بڑھاپے کا ایسا موقع آتا ہے کہ وہی باپ جس وقت بوڑھا ہو جاتا ہے، جس وقت وہی ماں جب نابینا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس قدر کمزور ہوتے ہیں وہ کہ وہ خود سے مکھی نہیں اڑا سکتے، کہ وہ خود سے مچھر نہیں اڑا سکتے. ایک جگہ میں وہ اپنے بچوں کے محتاج ہوتے ہیں. جس وقت بیٹوں کو ضرورت تھی باپ کی تو باپ نے اپنے بیٹوں کی خدمت کی، مگر جب ماں باپ کو ضرورت پڑی اپنے بیٹوں کی تو یہ بیٹے اپنے آپ کو مستقلی سمجھنے لگے، اپنے آپ کو اسٹائلش سمجھنے لگے، اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھنے لگے. قرآن پاک نے کہا بڑھاپے کی عمر میں عام طور پر تم اپنے ماں باپ سے لاپرواہ ہوتے ہو. اپنے ماں باپ کا احساس، ان کی عزت سے تم اپنے دل کو مستغنی سمجھتے ہو. نہیں، جس وقت یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے دونوں پہنچے یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، تو تم کبھی انہیں اوف تک نہ کہنا، اوف تک نہ کہنا. میں کہوں یہ اوف کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں سنو، یہ اوف یہ ہے کہ جس وقت یہی تیرا باپ یا یہی تیری ماں عمر کی اس دہلیز میں پہنچ جائے، 70-80 سال کی اس عمر میں بیماری انہیں چاروں طرف سے گھیر لے، اور اس موقع پر اگر کبھی انہیں پیشاب آ جائے، کبھی کمزوری کی وجہ سے انہیں پاخانہ آ جائے، کبھی کمزوری کی وجہ سے اگر ان کے پاس کوئی ایسی غلاظت ہو جائے یا ان کے جسم میں کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ آپ نفاست پسند طبیعت کے مالک ہیں، آپ اسے دیکھ کر کے اگر آپ کو نفاست کے اعتبار سے کبھی اگر دوسری جگہ پر گھین اگر آپ بھی جائے، تم اگر والدین کے سامنے میں رہنا، اگر تم ان کے پیشاب بھی صاف کرنا، اگر تم ان کے پاخانہ بھی صاف کرنا، اپنے والد اور والدہ کی غلاظتوں کو بھی اگر صاف کرنا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ تم اپنی ناک کو بند مت کرنا، اپنی ناک پر رومال مت لگا لینا، تم ان کے سامنے میں کبھی اوف مت کہنا، کیونکہ اگر تم کو، تمہاری نفرت کو، تمہاری گھن کو تمہارے والد دیکھے گا انہیں اچھا نہ لگے گا، تمہاری والدہ دیکھے گی انہیں اچھا نہ لگے گا. اور کہا گیا کہ کھلے دل کے ساتھ، کھلی ناک کے ساتھ تم ان کا پیشاب صاف کرنا، تم ان کے غلاظت صاف کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرے والد والدہ کے صدقے میں مقام قبولیت عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت خوب. حضرات محترم، اپنے والد اور والدہ کی عزت اس انداز میں کیجئے کہ کبھی اف تک مت کیجئے، کبھی ان کے سامنے میں اپنی ناک پر آپ رومال مت رکھیے، کبھی ان کو گھن کا احساس نہ ہونے دیجئے، کبھی ان کے سامنے میں اظہار تکلیف کا ایک لفظ تک بیان مت کیجئے. اور میرے لوگوں، ہر والد اور والدہ کو یہ حق دیجئے کہ وہ جب چاہیں، جتنا چاہیں، اپنی رغبت کے حساب سے، اپنی خواہش کے حساب سے جو چاہے اپنی اولاد کو بول سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم بات کہہ گئے. کہا آپ نے کہ سنو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی ایک کمال ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کبھی جب تم ان کے پاس رہنا تو تم ان کے سامنے میں اپنے کپڑوں کو یوں مت جھاڑنا کہ تیرے کپڑے کا غبار ان کے ناک اور ان کے چہرے تک پہنچے، تیرے کپڑے کی دھول ان کے چہرے تک پہنچے، کیونکہ خدا نے تیرے لیے ان کے چہرے کو یہ کمال بخشا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہو ثواب ملتا ہے. ارے ثواب نہیں، حج کا ثواب ملتا ہے. ارے حج کا ثواب نہیں، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
حضرات گرامی کبھی ان کے سامنے میں لفظ اف تک مت کہنا، کبھی ان کے سامنے میں تکلیف کا کوئی ایک لفظ یوں مت بیان کرنا. ذرا دیکھیے تو صحیح اللہ اللہ حسن سلوک کی وجہ سے کس کو کیا کیا مقام ملا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، مگر ان کی ولایت کی کہانی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایسا موقع تھا جس موقع پر ان کے والدہ نے اپنے بیٹے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ بیٹا میں نے تجھے اپنا حق تو معاف کر دیا. بیٹے نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنا حق معاف کرے. اس چیز کے لیے میں ریاضت کروں گا، اس چیز کے لیے میں آبادی سے نکل کر میں جنگل میں جاؤں گا اور جا کر کے میں گڑ گڑا کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کروں گا، میں گہار لگاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا حق معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی میں ساری حقوق کی ادائیگی کروں. مگر اللہ 12 سال کا وقفہ گزر گیا، جنگل میں گزر گیا. 12 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد ایک بار پھر بستان کی گلیوں سے گزر ہوا، گھر کے پاس آنا ہوا. رات کے وقت میں وہ چاہتے تھے دروازے کو کھٹکھٹانا، پر وہ یہ سوچ کر سہم گئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ماں کی خدمت نہیں کی. ابھی آپ 12 سال کے بعد ماں کے گھر پہ، ماں کے گھر کے دروازے پر اگر میں کھڑا ہوا ہوں، میں دستک دے کر ان کی نیند پر رکھنا نہیں ڈالنا چاہتی، میں نہیں ڈالنا چاہتا ان کی نیند پر. میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی نیند پہ کوئی خلل آ جائے. یہاں تک کہ انہوں نے انتظار کیا. جس وقت نالی سے آتا ہوا پانی حضرت بایزید بستامی نے دیکھا تو کہا اب میری ماں اٹھ گئی ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہوگی، وہ وضو بنا رہی ہوگی، اس لیے اب مجھے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. تہجد کی نماز کے وقت میں بایزید بستامی کے ماں نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور عرض کرنے لگی کہ اے میرے رب تعالیٰ، میرا بیٹا 12 سال سے بایزید بستامی باہر جنگلوں میں تیرے حق کو ادا کرنے کے لیے گھوم رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے. یا اللہ میں نے اپنا حق معاف کیا ہے، تو بھی اپنا حق معاف کر دے. یہ آواز جیسے ہی بایزید بستامی کے کانوں میں گونجی، وہ تڑپ اٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ممی جان میں دنیا میں اپنے خدا کو تلاشتا رہا، میرا خدا تو میری امی کے دامن میں مجھے ملتا ہے، میری امی کے دامن میں مجھے میرے خدا تعالیٰ کا پتہ ملتا ہے، میری امی کے دامن میں مجھے خدا کی مقبولیت کا نظارہ ملتا ہے. میں اپنی ماں کی بارگاہ میں آ کر قبولیت دیکھتا ہوں اور میں 12 سال سے میں باہر اپنے خدا کو تلاش رہا ہوں، خدا کے حق کی ادائیگی کو تلاش رہا ہوں. میرے لوگوں، جو چیز کہیں نہیں ملتی، جو چیز کبھی نہیں ملتی، وہ ماں کے قدموں پہ ملتی ہے. اسی لیے بلا وجہ یہ جملہ نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جو چیز کبھی نہیں ملتی وہ باپ کے چھتر چھایا میں ملتا ہے، وہ باپ کے سائے میں ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلا وجہ یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ کون ہے باپ، یہ اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کا مین گیٹ ہے. اگر تم نے ان کو راضی کر لیا، اپنے کے مین گیٹ کھول دیا. اگر تم نے ان کو ناراض کر لیا، جنت کے مین گیٹ کو بند کر لیا. میں حدیث سناتا ہوں، شعب ایمان کی حدیث پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں من اصبح مطیعا فی والدیہ کان لہو بابان من الجنت مفتوحان، کہ جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کر لیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک دروازہ باپ کے نام، ایک دروازہ ماں کے نام. تم نے دونوں کو راضی کر لیا، تیرے لیے ماں باپ کی وجہ سے جنت کے 2 دروازے کھل گئے. اور پھر آگے ہے کہ ومن امسا عاصیا لوالدیہ، جس کسی نے اپنے والدین کی نافرمانی کر لی، اس شخص کے لیے جنت کے 2 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس موقع پر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ماں باپ تو ظالم بھی ہو سکتے ہیں، کیا تب بھی ان کی بات ماننی ہے؟ ماں باپ تو گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، کیا تب بھی ان کی بات مانی جا سکتی ہے؟ ماں باپ شرابی ہو سکتے ہیں، کیا تب بھی ان کی بات مانی جائے گی؟ ماں باپ تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں، کیا تب بھی ان کی عزت کرنی
کرنی ہے. میرے آقا نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا چاہے وہ کتنوں بڑے سیاہکار، کتنوں بڑے بدکار، کتنوں بڑے حرامکار، کتنوں بڑے فاسق و فاجر ہو جائے، مگر تب بھی اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے. وہ کتنا گناہگار ہو جائے، بیٹے کے حق میں وہ ہمیشہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ ان کے صدقے میں ان کو قبولیت عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. والدین کی اطاعت کرتے رہیے، ہر حال میں کیجئے. والدین کی اطاعت اتنا بڑا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتوں کا بنا رکھا. تم والدین کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ تمہاری جنت ہے، وہ تمہارے جہنم ہے. ہم جنت ڈھونڈ رہے تھے موت کے بعد. خدا تعالیٰ نے کہا تیرے گھر میں جنت کا پتہ ہے، تیرے گھر میں جنت کے اعزاز ہے، تمہارے گھر میں جنت کے دروازے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ یہ والدین یہ تمہارے لیے جنت ہے، یہ تمہارے لیے جہنم ہے. مطلب راضی کرو تو جنت، ناراض کرو تو جہنم. ذریعہ اور سبب تمہارے لیے یہ دنیا میں ہے، لہذا تم نے راضی کر لیا تو یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت جانے کا ذریعہ، تم نے ناراض کر لیا تو یہ ماں باپ تمہارے لیے جہنم جانے کا ذریعہ. لہذا ماں باپ کے پاؤں دباؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یاد رکھنا میرے لوگوں کہ قرآن میں ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب ان کے سامنے میں جانا تو بڑی اچھی بات کہنا، بڑی پیاری بات کہنا، بڑی کرامت اور عزت کے بات کہنا. ایسے جملے بولنا جس جملے میں تواضع دکھے، جس جملے میں انکسار دکھے. ایک ماں کا کمال ایسا ہے، ایک باپ کا کمال ایسا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو سردی میں، اپنے آپ کو گرمی میں، کسی بھی موسم میں، موسم کا اثر وہ خود پر قبول کر لیتی ہے ماں، موسم کا اثر قبول کر لیتا ہے باپ، مگر اپنے بچوں کو سردی سے وہ محفوظ رکھتے ہیں، اپنے اولادوں کو گرمی سے وہ محفوظ رکھتے ہیں. وہ والدین ہیں جس وقت ٹھنڈک کا موسم آتا ہے پہاڑ کی چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈک سے مقابلہ کر کے یہ ماں کہتی ہے، یہ باپ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو، مگر تیری ٹھنڈک میری بچوں تک نہیں پہنچ سکتی، مگر تیری گرمی میرے بچوں تک نہیں پہنچ سکتی. یہ ماں تنہا ان کے ہر تکلیف کا مقابلہ کرتی ہے، یہ باپ تنہا بچوں کے ہر ایک تکلیف کا مقابلہ کرتا ہے. یہ باپ اپنے خود تو آنسو پیتا ہے مگر اپنے بچوں کو پانی پلاتا ہے. وہ خود تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے مگر اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرتا ہے. یہ والدین اس اعزاز کے مالک ہے کہ وہ خود نیند چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنے بچوں کو سلاتے ہیں. ان کی میٹھی نیند کے لیے رات رات ماں جاگ جاتی ہے، رات رات باپ جاگ جاتا ہے. انہیں دوا کھلانے کے لیے خود مریض بن جاتے ہیں، انہیں اچھا بنانے کے لیے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کو صحیح علاج دلانے کے لیے خود بیمار پڑ جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے ماں، یہ ہوتے ہیں باپ. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب تم ان کے سامنے میں ہونا ان سے عزت کے بات کرنا. عزت کے بات کیا ہوتی ہے؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں سنو قول العبد المذنب لسید الفصل. جس طریقے سے ایک غلام، ایک نوکر، ایک زرخری غلام اپنے بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہے، ترشرو آقا کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جو غلام ہوتا ہے اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہے، وہ باداب ہوتا ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، اس کا لہجہ جھکا ہوتا ہے، اس کے لہجے میں عاجزی ہوتی ہے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے سامنے میں کھڑے ہونا تو ایک زرخرید غلام کی طرح کھڑے ہونا اور ان کو ایک بادشاہ کی طرح اپنے سامنے میں ان کو رسپونس دینا
کہ اگر وہ بولے تو بول سکے, اگر وہ ڈانٹے تو ڈانٹ سکے, اگر وہ مارنا چاہے تو مار سکے, اگر وہ پیار کرنا چاہے تو وہ پیار کر سکے. وہ کھلے دل کے ساتھ اتنی آزادی دینا, ان کے دل میں اپنے لیے اتنا بڑا جذبہ بھر دینا کہ وہ جو چاہے وہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کر سکے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے ایک اچھے اور وفادار بیٹے کی پہچان یہ ہے کہ ایک باپ ایک ماں جب چاہے جتنا چاہے اپنے بچے کو ادب سکھا سکے, انہیں ڈانٹ سکے, انہیں مار سکے. جس بچے کو یہ نصیبہ ملا ہے, جس اولاد کو یہ نصیبہ ملا ہے کہ ان کا باپ ڈانٹ لیتا ہے, ان کی ماں پھٹکار لیتی ہے, وہ چاہے تو وہ مار لیتے ہیں. اے میرے بچوں, اے میری اولادوں, اگر تجھ کو تیرے ماں باپ کی طرف سے یہ حق ملا ہے تو یہ حق کے نعمت ملا ہے, یہ حق کے رحمت ملا ہے, یہ حق کے سکون ملا ہے. اگر معاشرے میں سکون پانا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کو, اپنے والدین کو, اپنے معززین کو ان کا حق دے دو. اللہ ان اولادوں اور نوجوانوں کو سنبھالا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اسی لیے ہم کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ذرا دیکھیے ہم میں سے کتنے سارے لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں مگر اب بھی وہ والدین کی فرما برداری نہیں کرتے. رزق تنگ ہے مگر وہ والدین کی فرما برداری نہیں کرتے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر ان کو والدین کے خیال نہیں, وہ حج کر رہا ہے مگر والدین کے خیال نہیں, وہ شخص مختلف قسم کے امور انجام دے رہا ہے مگر ان کو والدین کے خیال نہیں. میں دکھانا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیے میرے آقا نے کتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا, رغم انف رجل, رغم انف رجل, رغم انف رجل. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, وہ شخص تباہ ہو جائے, وہ شخص برباد ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا قیل من یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ وہ کون ہے جو تباہ ہوگا, جو برباد ہوگا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, تم میں سے جس کسی شخص نے من ادرک ابوائے او واحدا او کلیہما فلم يدخل الجنہ, تم میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہوا جس کو ماں باپ دونوں ملے, یا صرف ماں ملی یا صرف باپ ملا, مگر ان کو راضی کر کے اگر جنت جانے کے قابل نہیں بن سکا, جنت گھر میں رہا, جنت ماں کی صورت میں گھر میں رہی, جنت باپ کی صورت میں گھر میں رہا, مگر انہیں راضی کر کے جنت نہیں جا سکا, میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, وہ شخص تباہ ہوگا, وہ شخص برباد ہوگا. نمازیں پڑھنے والوں ذرا سنیے اس بات کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرے تو اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ تو فرمان ہے کہ من صلی صلوات الخمس, جس نے 5 نمازیں ادا کر لی, فقط شکر اللہ, اس نے اللہ کا شکریہ ادا کر لیا. ومن صلی لوالدیہ فی انبار صلوات الخمس, اور جس شخص نے 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کر لی, کہ باری تعالیٰ میں نے نماز پڑھی, میں نے تیرا شکریہ ادا کیا, اے باری تعالیٰ اب والدین کا بھی حق ہے میرے اوپر, میرے والدین کو بخش دینا, میرے والدین کی مغفرت کرنا, مغفرت فرما دینا. حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اب ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے, اب کوئی اپائے ہے تو بتا دیجئے, اب کوئی موقع ہے تو بتا دیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا باپ انتقال کر جائے, اگر تیری ماں انتقال کر جائے اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہو تو سنو, تم ان کے لیے الاستغفار لہما, تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, تم ان کے لیے انفاس عہدہما, جو وہ وصیت کرے ان
उन वसीयतों को तुम नाफिज करना। नंबर 3, तुम इकराम सदीकी हिमा, तुम उनके दोस्तों की, माँ की सहेली की इज्जत करना, बाप के दोस्तों की इज्जत करना। सुनो, तुम सिलतुर रहम लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, वो माँ जिसके साथ सिला रहमी करती थी, जिसके साथ रिश्ता निभाती थी, वो बाप जिसके साथ दोस्ती निभाता था, तुम उनके साथ भी दोस्ती निभाना, तुम उनके साथ भी रिश्ता रखना। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने में है। उस मौके से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हजरत अबू बुर्दा आते हैं और वो कहते हैं कि हमने आपसे मुलाकात की, हमने आपसे मोहब्बत की, हमने आपके हाथ से हाथ मिलाया। क्यों जानते हैं क्यों आपसे मैंने हाथ मिलाया? मामला ऐसा था कि आपके बाप और मेरे बाप के बीच में दोस्ती थी, उनके बीच में ताल्लुक था। उस ताल्लुक को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ, उस रिश्ते को जिंदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बा अन यसुल अबा, जो शख्स अपने बाप के साथ क़यामत में या मौत के बाद रिश्ता निभाना चाहता है, वो उनके दोस्तों से रिश्ता निभाए। उनके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक को दर्जा देता है। माँ के साथ हुस्न सलूक कीजिए, बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए। इस हुस्न सलूक की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको मर्तबा अता फरमाएगा। और जब उनका इंतकाल हो जाए तो माँ के रिश्तेदार को ढूंढिए, बाप के रिश्तेदार को ढूंढिए, उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए। ये हुस्न सलूक माँ बाप के हुस्न सलूक का सवाब देगा, माँ बाप के हुस्न सलूक का सवाब देगा। और मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आयत करीमा को मुकम्मल करते हुए कि रब ताला ने इरशाद फरमा दिया ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, कभी भी वालिदैन पे छिड़कना मत, कभी भी ऐसे लफ्ज मत बोल देना पैसों के चक्कर में, घर के चक्कर में, दरवाजे के चक्कर में, ऐसी बात मत बोल देना जो उनके दिल में वो बात बोझ बन करके रह जाए। ला तनहरहुमा, कभी अपने बच्चों को लेकर के अपने माँ बाप को झिड़क मत देना, कभी अपने बच्चों की वजह से अपने वालिदैन के साथ कोई ऐसा कलिमात मुगल्लज़ा का इस्तेमाल मत करना, कलिमात करीहा का इस्तेमाल मत करना। जब भी होना प्यार से होना, इज्जत के साथ होना, और उनके लिए दुनिया में यूं दुआ करना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ बारी ताला हम अपने वालिदैन को कुछ नहीं दे सकते, मगर बारी ताला तू हर किसी को उसके हक से ज्यादा दे सकता है। तेरी रहमत ऐसी है, तेरा करम ऐसा है, तू उन पर ऐसी ही रहमत फरमा देना जैसे कि बचपन में इन्होंने मेरे ऊपर शफ़क़त की थी, मेरे ऊपर मेहरबानी की थी। आप उनके लिए दुआ करना तो यूं करना रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, ऐ अल्लाह तू मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और मोमिनीन को बख्श दे। उस दिन जिस दिन हिसाब कायम होगा, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाना, मेरी भी मग़फ़िरत फरमाना। जब दुआ करना खुद के लिए दुआ मत करना, और ऐसा मत समझना सिर्फ तेरे वजूद पर तेरे माँ बाप का करम है, यानी ऐसा मत समझना कि सिर्फ तेरे माँ बाप की वजह से सिर्फ तू पैदा हो गया है, बल्कि जब समझना तो यूं समझना कि कोई बरकत तुझे मिली है तेरे माँ बाप की वजह से मिली है, कोई तरक्की तुझे मिली है तेरे माँ बाप की वजह से मिली है, तुझे घर मिला है, तुझे प्रमोशन मिला है, तुझे मुलाजमत मिली है, तुझे नौकरी मिली है, तुझे तजारत मिली है, तुझे बिजनेस मिला है, तुझे दुनिया का कोई कमाल मिला है, आखिरत की कोई तालीम मिली है, तुझे तेरे माँ बाप की वजह से मिला है। जब दिल में ये यकीन रखोगे तेरे माँ बाप के साथ हुस्न सलूक को अल्लाह कबूल करेगा, और जब माँ बाप राज़ी होंगे तो तुझसे तेरा खुदा राज़ी हो जाएगा। सुभान